أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود کا سارا علی محمد اور آل محمد. اس سے بہتر اور بلند راضی درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر فرش عزائے حسینی نصیب فرما دیا. کامرانی و کامیابی اسی شخص کے لیے ہے کہ جو اس ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ کے سامنے کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اس مجلس کا اسلوب یہ رہے گا، کوشش کی جائے گی کہ روزانہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کل کی حد تک میں نے آپ کے سامنے جو مسئلہ بتایا تھا آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا. آج اصول فقہ کا ایک قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ قاعدہ اصالہ استصحاب ہے. بالکل آسانی سے آپ کے سامنے یہ مشکل بحث کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ سب متوجہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو مل کے درود پڑھیں محمد علیہ. اصالہ استصحاب اصول کا ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اگر زمانہ ماضی میں کسی چیز کا یقین ہو اور زمانہ حال میں اس چیز کے حوالے سے انسان شک کر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو زمانہ ماضی کا یقین اس شک پہ غالب رہے گا. بات بالکل آسان. یعنی کہ اگر کسی کو کسی پانی کے بارے میں یقین رہا ہو کہ یہ پانی پہلے پاک تھا، اب آ کے اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی نجس تو نہیں ہو گیا، تو پہلے والا یقین اس شک پہ غالب رہے گا. یعنی وہ اب بھی اس پانی کو پاک مانے گا. اسی طرح اس کے بالکل الٹا کر لیجیے. اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ یہ پانی نجس ہے، اب یہ شک کر رہا ہے کہ یہ پانی پاک تو نہیں ہو گیا، کسی نے پاک تو نہیں کر دیا، تو پہلے والا یقین اس شک پہ غالب آ جائے گا. یہ تقریباً آپ کو حکم جگہ جگہ پہ نافذ ہوتا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ قر اور قلیل پانی کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ یہ جو پانی ہے
یہ قلیل پانی ہے. اب اسے شک ہو رہا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوڑ کی مقدار تک پہنچ گیا ہو. تو پہلے والا یقین اس شک پہ غالب آ جائے گا. یعنی اب وہ اس قلیل پانی کو جو پہلے قلیل رہا ہو قلیل مانے گا, اگر وہ پانی پہلے کڑ رہا ہو تو اس کو کڑ مانے گا. بالکل آسان سی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات واضح ہو گئی. حضور یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے, لیکن علماء عقائد نے اسی مسئلے سے غدیر کو بھی ثابت کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو پہلے علی کی ولایت کے بارے میں یقین رہا ہو, علی کی خلافت کے بارے میں یقین رہا ہو, ثقیفہ میں آ کے اگر شک کر رہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ثقیفہ کا شک ختم ہو جائے گا, غدیر کا یقین باقی ہو جائے گا. مل کے درود پڑھے محمد علی محمد اللہ. مل کے دیکھیں, ایسے نعرہ نہ لگایا کیجیے. اگر نعرہ لگانا ہے میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ سے گزارش ہے بالکل ایسے جواب دیجیے جتنا بلند مولا کا نام ہے. مل کے نعرہ حیدری, یہ حق ہے امام کے نام کا. حضور آپ کے سامنے میں نے جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے, اب تک موقع نہیں مل سکا کہ اس گفتگو پہ, اس آیت پہ گفتگو ہو جائے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یعنی اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اس آیہ مجیدہ کا ہر مسلمان کے لیے دن میں 10 مرتبہ ورد کرنا واجب ہے. یعنی کہ یہ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ علم پڑھنا ضروری ہے, اور کم از کم 10 مرتبہ یہ آیت پڑھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. یعنی ہر نماز کی پہلی دوسری رکعت میں. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے اس آیت میں کہ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان بار بار اس آیت کو پڑھتا جائے اور سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. علماء مفسرین نے اس آیت مجیدہ کے 2 ترجمے کیے. پہلا ترجمہ یہ, یا تو یہ کہا جائے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یہ ترجمہ بھی صحیح ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کا دوسرا ترجمہ یہ کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. یا تو یہ کہا جائے کہ سیدھا راستہ دکھا تو بھی صحیح ہے, یا یہ کہا جائے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ تو بھی صحیح ہے. تو ایک سوال عقل میں آتا ہے کہ حضور جب دونوں ترجمے اہدنا الصراط المستقیم کے صحیح ہیں تو یا تو سب کو یہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ سیدھا راستہ دکھا, یا سب کو یہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ. بھائی جب دونوں ترجمے صحیح ہیں تو یہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہے؟ در حقیقت اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف اہدنا الصراط المستقیم کہنے والوں کے درمیان ہے. بھائی جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں دکھا, اور جو صراط مستقیم پر ہیں وہ کہتے ہیں باقی رکھ. بالکل آسان سی بات. جو صراط مستقیم سے دور ہیں وہ کہتے ہیں دکھا, ہمارے صراط مستقیم پہ آنے میں دیر ہے, اے پروردگار سیدھا راستہ دکھا. اور جو علی کو مان چکے ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار اب تو علی کو مان لیا ہے, ایسی توفیق عطا فرما کہ ساری زندگی کو علی مانتا رہو, یعنی ساری زندگی صراط مستقیم پہ قائم رہو. یعنی اب اگر یہ کہا جائے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھا, تو صراط مستقیم دیکھنے کے لیے یا صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے انسان پہچانے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اختلاف صراط المستقیم کے حوالے سے کہنے والوں کے درمیان ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون صراط مستقیم پر ہے, کون صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ بالکل آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بھی ایک فکر ہے, اگر میری فکر سے آپ کی فکر مل جائے تو مجھے بتا ضرور دیجیے گا کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں نے کیا کہا, کیسے پتہ چلے کہ کون صراط مستقیم پر ہے, کون صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضور دعا کیجئے پروردگار کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں. اس وقت ممبر پہ ہوں, آپ فرش ادا پہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. جیسے ہی میں نے یہ دعا کی, آپ کی زبان سے بے اختیار کیا نکلا؟ آمین الہی آمین آمین. اس کا مطلب قانون یہ بنا کہ جب بھی نعمت نہیں ملتی, نعمت کے مل جانے کے لیے انسان آمین کہا کرتا ہے. ایسا ہی ہے, یعنی جب تک نعمت نہیں ملتی انسان کہتا ہے آمین. بالفرض پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول فرما لیا, ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کی. وہ جو شخص دعا کروانے کے لیے آیا تھا, ہم نے کربلا میں اس شخص کو دیکھا,
وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ نے دعا کی، پروردگار نے کربلا بلا لیا. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، میں یہاں پہ آمین کہوں گا؟ اب آمین تو نہیں کہوں گا. اب میں کیا کہوں گا؟ آپ سب بتا رہے ہیں، میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب جب تک نعمت نہیں ملتی انسان کہتا ہے آمین، جب نعمت مل جاتی ہے انسان کہتا ہے الحمدللہ. نماز جماعت پڑھنے والے حضرات ہیں، آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھئی یہ کیسے پتہ چلے کہ کون صراط مستقیم پر ہے، کون صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ اب پوچھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے کے لیے نہ کسی ملا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. بس کرنا یہ ہے کہ مسجدوں میں جھانک لینا ہے. جن کی مسجدوں میں الحمد کے بعد آمین کی صدا بلند ہو، سمجھ جائیے صراط مستقیم پر آنے میں دیر ہے. جن کی مسجدوں میں الحمد کے بعد الحمدللہ کی صدا بلند ہو، سمجھو صراط مستقیم. اس سے بہتر انداز میں درود کا سہارا لے. محمد اور آل محمد. یعنی ہم صراط مستقیم پر ہیں تبھی تو ہم اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کی صدا بلند کرتے ہیں. پروردگار نعمت مل چکی ہے. اچھا میں نے کہا کیا ہے آیت؟ دو جز پہ یہ آیت منحصر ہے. پہلا جز ہدایت، دوسرا جز صراط مستقیم. آج کی حد تک میں ایک جملہ ہدایت کا اگر موقع ملا تو صراط مستقیم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. پروردگار فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے پروردگار ہماری سیدھے راستے کی جانب ہدایت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرار فرما. یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہادی کے ذریعے ملتی ہے. اور مدرسے میں ہم ایک دفعہ اپنے استاد محترم سے ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے آغا حسن رضوی نے اس بات کو بتایا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. کتنے معنی؟ ہدایت کے دو معنی. ہدایت کا پہلا معنی اراءۃ الطریق، ہدایت کا دوسرا معنی ارسال الی المطلوب. عربی کی مشکل میں نے بات آپ کے سامنے چھیڑی ہے، لیکن یہ اس ذکر کا صدقہ ہے کہ اس ذکر میں جتنی مشکل بات ہو بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. میں نے کیا کہا؟ ہدایت کے دو معنی ہیں. آسان سی مثال آپ کے سامنے دو. میں نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے مثال کے طور پہ اس امام بارگاہ تک آنا ہے. اب جس شخص سے میں نے پوچھا مجھے راستہ نہیں معلوم تھا، وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے جو مجھے جواب دے. یا تو وہ مجھے وہیں سے کھڑے رہ کے بتائے کہ آپ یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ چلے جائیے، پھر بائیں ہاتھ پہ چلے جائیے، پھر دائیں ہاتھ پہ چلے جائیے، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت ہے، ایسی ہے ہدایت. دوسرے معنی ہدایت کا یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا جی میں نے پڑھنی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہ ہوئیے. میرا ہاتھ تھاما اور مجھے امام بارگاہ کے گیٹ پہ آ کے چھوڑ دیا. یہ بھی ہدایت کا معنی ہے. یعنی ہدایت کا پہلا معنی اراءۃ الطریق، یعنی دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا دینا بھی ہدایت ہے، اور ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا بھی ہدایت ہے. اب مجھے بتائیے دونوں ہدایت کے طریقوں میں سے زیادہ بہتر ہدایت کون سی ہے؟ وہ کہ جو مجھے فقط راستہ بتا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی ہدایت زیادہ بہتر ہے جو فقط بتا نہیں رہا، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا رہا ہے. بس نصیب اور مقدر کا فرق ہے. کسی کا نصیب یہ بنا کہ اس نے ایسوں کو مانا جو فقط بتاتے رہے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد فلاں مقام پہ ہوگا، مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، پھر میزان ہوگا، پھر پولیس صراط ہوگا. ہمارا مقدر یہ بنا کہ ہم نے ایسوں کو مانا ہے جس نے فقط بتایا نہیں ہے، ہمیشہ کہتا رہا اے میرے شیعوں گھبرانا مت، جب تم مر رہے ہوگے میں تب بھی تمہاری نصرت کو آؤں گا، جب قبر میں اتارے جاؤ گے تب بھی تمہاری نصرت کو آؤں گا، جب میزان ہوگا تب بھی تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا. ہمارا مقدر یہ بنا کہ ہم نے ایسوں کو مانا کہ جس نے فقط بتایا نہیں ہے. اور یہ حدیث تو آپ کے سامنے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ. امام کا ارشاد ہے من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی، جس نے بھی میری زیارت کی میری زندگی میں، او بعد مماتی یا میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی، 4 مقامات پہ میں اس شخص کے کام آؤں گا. پہلا مقام جب وہ اس دنیا سے گزر رہا ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا، میں اپنے ظاہر کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. بشارت دے رہے ہیں امام. ہمارا افتخار ہی تو یہ ہے کہ ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو فقط بتاتے نہیں ہیں، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. امام نے فرمایا جب وہ قبر میں اتارا جائے گا، جب سوال جواب ہو رہے ہوں گے، میرا شیعہ گھبرا رہا ہوگا، لیکن اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. تیسرا مقام
جب میزان کا وقت ہوگا، یعنی جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، سب انسان پریشان ہوں گے، لیکن اس وقت میرے زائد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ چوتھا مقام پل صراط کے وقت، پل صراط کے والے سے آپ جانتے ہیں 1000 سال تک اس کی چڑھائی ہے، 1000 سال تک اس کی گزر ہے، اور 1000 سال تک اس کی اترائی ہے۔ کسی کے لیے یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، کسی کے لیے یہ پل صراط ایک پل لمبا چوڑا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں میرا زائر جب پل صراط کو دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، اسے وہاں پہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کی حفاظت کو پہنچ جاؤں گا، میں اس کی مدد کو وہاں پہنچوں گا۔ میں کہوں مولا 4 مقامات پہ آپ نصرت کو آئے ہیں، 4 مقامات پہ آپ نے وعدہ کیا کہ میں مدد کو پہنچوں گا۔ پہلا مقام جب مر رہا ہوگا، دوسرا مقام جب قبر میں ہوگا، تیسرا مقام جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، چوتھا مقام جب پل صراط ہوگا۔ مولا جنت میں جانے کا وعدہ بھی تو فرما لیجیے، جنت میں جانے کا وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے امام کی یہ وعدہ ہے جنت میں جانے کا وعدہ میرے جد پہلے ہی کر چکے ہیں کہ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا ویزا ہے، جس کے پاس یہ ویزا ہوگا جنت میں بے حساب چلا جائے گا۔ علی کی محبت جنت میں جانے کا ویزا ہے، تو یہی وجہ ہے۔ اب امام رضا کا ذکر ہے تو واقعہ سنتے جائیے، اسی موضوع کے حوالے سے، ذہن میں نہیں تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے۔ مامون نے ایک مرتبہ امام کو بلایا اور کہا مولا کیا واقعی آپ یہ مانتے کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ امام نے کہا بالکل، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے جد علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے۔ امام کے ساتھ ایک چاہنے والا بھی تھا، کہا مولا ثابت کیجئے، اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو اس دربار سے آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہیں پہ آپ کو شہید کر دوں گا، ثابت کیجئے کہ آپ کے جد جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ جملہ تو یاد ہے نا کہ لوگوں کی عقلوں کے حساب سے، لوگوں کی معرفت کے حساب سے ان سے بات کیا کرو۔ امام نے فرمایا کیا تم نے رسول خدا کی وہ حدیث نہیں سنی کہ علی کی محبت کوئی نہیں رکھے گا مگر مومن، علی کا بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کہا بالکل سنی ہے۔ کہا تو پھر فیصلہ ہو گیا، جو علی کی محبت رکھتا ہوگا، مومن ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا، منافق ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ کہتا ہے مولا بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ایسا ہی۔ امام وہاں سے نکلے، اپنے بیت الشرف میں آئے، امام کے ساتھ امام کا چاہنے والا کہتا ہے مولا آپ نے کتنا اچھا طریقے سے سمجھایا، کیا واقعی یہی معنی ہے اس حدیث کا؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ جو وہاں کہہ کے آیا تھا وہ اس کی معرفت کے حساب سے تھا، اب جو تجھ سے کہنے جا رہا ہوں وہ تیری معرفت کے حساب سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے جج جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے ہوں گے جہنم سے ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ میرا ہے، اسے میں جنت میں بھیج رہا ہوں، یہ تیرا ہے، اسے تو جہنم میں جلا دیا کر۔ مل کے درود کا سہارا لے محمد علیہ محمد۔ افتخار یہ ہے کہ ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو کبھی ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے صراط مستقیم کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ در حقیقت یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بس عزیزوں میں نے کیا کہا، کچھ لوگ صراط مستقیم پر ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو مانا صراط مستقیم پر ہے، جنہوں نے اہل بیت کا انکار کیا وہ صراط مستقیم سے دور ہیں، اور یہی صراط مستقیم سے دوری سبب بنی کہ واقعہ کربلا نمودار ہوا، واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ میں گزارش کروں گا چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ اب وہ دن نہیں ہے کہ انسان آہستہ آہستہ شرما شرما کے روئے، بلکہ اب بلند آواز سے رونے کے دن آ چکے ہیں۔ اس مجلس سے پہلے میرا بھائی آپ کے سامنے شہزادی کونین کے مسائل پیش کر رہا تھا۔ دل ہے کہ آج کی مظلومیت بی بی کے نام سے ہی آغاز کی جائے۔ اگر مدینہ میں سیدہ کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیمے بھی نہ جلتے، اگر مدینہ میں کسی بیوی پہ تازیانے نہ لگائے جاتے تو کربلا میں سید سجاد کو بھی تازیانے نہ لگائے جاتے، اگر کربلا میں کسی بیوی کو تماچا نہ مارا جاتا، مدینہ میں کسی بیوی کو تماچا نہ مارا جاتا تو کربلا میں حسین کی یتیمہ کو بھی تماچے نہ مارے جاتے۔ لیکن عزیزوں دونوں خواتین کے تماچے لگنے میں فرق ہے۔
جانتے ہیں یہاں کہ روایت کا جملہ کیا ہے؟ عربی زبان میں نے شاید ایام فاطمیہ کی مجالس میں آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا تھا۔ عربی زبان میں تماچے کو بیان کرنے کے لیے 3 لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے مارنا۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لطمہ۔ لطمہ کا مطلب ہے ایک ہاتھ سے کسی کو بڑی شدت سے تماچا مارنا۔ عزیزو تیسرا لفظ آپ کے سامنے پڑھوں، یہ ان دونوں لفظوں سے زیادہ سخت ہے۔ تیسرا لفظ ہے صفقہ۔ صفقہ کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے کسی کے دونوں رخسار پہ تماچا مارنا۔ اب جملہ سنیں گے، ایک لعین کہتا ہے وَصَفَفْتُهَا بِيَدَيِّ، میں نے دونوں ہاتھوں سے سیدہ کے دونوں رخسار پہ تماچا۔ اجرکم اللہ عزیزو، آپ جانتے ہیں جب بی بی کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا تھا تو بی بی کی صدا بلند ہوئی تھی۔ وہ لعین کہتا ہے جناب زہرا کی صدا سن کے میرے دل میں ذرہ برابر رحم آیا، لیکن علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا۔ میں نے دیوار پہ ایسی زور سے لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ جا گرا۔ جناب زہرا اس دروازے کے اوپر ہے۔ عزیزو یہ جملہ بھی میں پڑھا کرتا ہوں نا کہ اگر کسی کانچ کے ٹکڑے کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے، لیکن عزیزو اگر اسی کانچ کے ٹکڑے پہ پاؤں رکھ کے انسان چلتا جائے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے، بلکہ اب کہا جائے گا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اب روایت کا جملہ سنیں گے، ارے سیدہ دروازے کے نیچے ہے، نہ جانے کتنے لعین اس دروازے پہ چڑھ چڑھ کے گزرتے جاتے ہیں۔ جس دروازے کے نیچے رسول جادی فریاد کر رہی ہے، اے بابا دیکھو میری پسلیاں فقط ٹوٹی نہیں ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزو، یہ جناب زہرا کی محبت تھی کہ حر اس طرح سے کامیاب ہوا۔ جانتے ہیں نا میرے مولا نے کیا کہا تھا حر سے؟ میرے مولا نے کہا تو حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہی جملہ تھا جو حر کو نجات دے گیا۔ حر یہ کہتا ہے مولا آپ نے تو میری والدہ کے حوالے سے کہہ دیا، لیکن مجھے بتائیے میں آپ کی والدہ کے حوالے سے کیسے کہوں؟ میں کہوں گا اے حر تجھے آج جناب زہرا کا اتنا احترام ہے، اے کاش تو 11 ہجری میں مدینے میں ہوتا، ارے وہاں کوئی نہ تھا جو زہرا کو بچانے آتا۔ ہاں تلواریں مارنے والے تو آ گئے، تازیانے مارنے والے تو آ گئے، تماچے مارنے والے تو آ گئے، لیکن دروازہ بچانے والا کوئی نہ آئے۔ اجرکم اللہ عزیزو، اب وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا کہ حر آتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا حلی مطابع میرے لیے بھی توبہ ہے، مولا مجھے بھی معاف فرمائیں گے؟ مولا کہتے ہیں حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا۔ حر کہتے ہیں مولا جب آپ نے مجھے معاف کیا تو اجازت دیجئے کہ میرا بیٹا مجھ سے پہلے جان قربان کرے۔ بس اجازت ملی، حر کا بیٹا گیا جنگ کرتا ہے۔ ایک جنگ کرنے کے بعد موقع ایسا آیا، حر کا بیٹا صدا دیتا ہے اے بابا اپنے بیٹے کی مدد کو آ جاؤ۔ عزیزو وہ جملہ جو ہر بار آپ سنا کرتے گئے، ارے حر کہتا ہے میں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی صدا کو سنا میں دوڑتا ہوا پہنچا، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ مجھ سے پہلے زہرا کا لال۔ کہتا ہے مولا آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا یہ غلام زادہ ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں حر یہ بات نہ کر، ارے جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، ارے کبھی بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھایا کرتا۔ میں کہوں گا مولا یہ صبح عاشور کا وقت ہے، آ جائیے عصر عاشور سے پہلے ایک جوان کا لاشا ہوگا، اٹھانے کے لیے کوئی نہ ہوگا۔ میرے مولا سے زینب کبریٰ کہیں گی بھیا یہ لاشا اکیلے نہ اٹھایا جائے گا۔ اجرکم اللہ عزیزو، اپنے گریے کی صدا کو بلند کیجئے گا، بلند آواز سے روئیے گا۔ یہ نہ دیکھیے کہ میرے برابر میں کون بیٹا ہے، بس یہ سوچ لیجئے کسی کے برابر میں علی مرتضیٰ، کسی کے برابر میں جناب زینب کبریٰ تشریف فرما گئے۔ آپ کو روتا دیکھتی ہے دل کو بڑا راحت کا احساس ہوتا ہے، ارے کیونکہ انہیں رونے نہ دیا گیا، آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہو۔ اجرکم اللہ عزیزو،
آپ جانتے ہیں نا کل 2 محرم الحرام آپ نے گزاری، میرا مولا کربلا پہنچ گیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جیسے ہی کربلا پہنچا نا، میں نے ایک ذاکر سے سنا امام نے ارادہ کیا نا کہ خیموں کو یہیں لگایا جائے گا۔ جناب فضہ سے جناب زینب نے کہا اے فضہ جاؤ ذرا میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین اس خیمے میں آتے ہیں جس خیمے میں جناب زینب کبریٰ ہے۔ جناب زینب کہتے ہیں بھیا یہ کون سی زمین پہ رکنے کا ارادہ کیا ہے؟ ارے جب سے ہمارے خیمے یہاں لگے ہیں پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی صدائیں آتی ہیں۔ اجلکم اللہ عزیزو، پروردگار اس گریے کو قبول فرمائے، اپنے آوازوں کو بلند کیجئے۔ میرے مولا نے کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ ہماری تو پیاری ماں فاطمہ زہرا۔ اجرکم اللہ عزیزو، بس عزیزو آج آپ کے سامنے امام حسین کے ایک ناصر کا ذکر کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو طفلان مسلم و جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل ہوں گے۔ یہ کون ہے ناصر؟ یہ وہ ناصر ہے جس کا نام سعید ابن عبداللہ ہے۔ یہ مولا سے کہتا ہے مولا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو جاؤں اور جو تیر آپ کی جانب آ جائے اسے اپنے سینے پہ لوں؟ مولا نے اجازت دی۔ ادھر امام نے نماز پڑھائی، ادھر سعید نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن سعید کی نماز میں اور امام کی نماز میں فرق یہ ہے کہ سعید امام حسین کی جان کو بچانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں ایک تیر انسان کے جسم پہ لگتا ہے نا تو انسان وہی خاک ہو جاتا ہے، وہی مر جاتا ہے۔ علامہ اظہر حسین زیدی فرماتے تھے کہ سعید کے جسم پہ 17 تیر لگے، نہ جانے سعید نے کیسی اپنی روح کو روک کے رکھا۔ ادھر میرے مولا نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ میرے مولا نے سعید کے چہرے کو اپنے زانوں پہ رکھا اور سعید کہتا ہے مولا کیا میں نے وفا کا حق تھا جو نبھا دیا؟ مولا کیا میں نے پوری کی وفا؟ میرے مولا کہتے ہیں سعید تو آج میرے آگے کھڑا ہوا ہے نا، جنت میں بھی مجھ سے آگے جائے گا۔ سعید کہتے ہیں مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نہ نکالنا، چاہتا یہ ہوں جب آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے جاؤں تو اسی حالت میں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ عزیزو، آخری جملہ آپ کی ذہن میں تمام جانتے ہیں پھر سعید نے کیا کہا؟ مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سرہانے آ رہا ہے۔ سعید سے میرے مولا نے کہا سعید ذرا احترام سے سلام کر، یہ میرا نانا رسول خدا۔ پھر سعید کہتا ہے مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیدھے ہاتھ کی جانب آ رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا سعید یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، تیری مدد کو پہنچے ہیں۔ پھر سعید کہتا ہے مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی سینے پہ ہوا بھی کر رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا سعید یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ۔ اب جو سعید نے کہا قیامت کا منظر تھا۔ سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پیروں کی جانب سے آ رہا ہے۔ میرے مولا نے سعید کے چہرے کو زمین پہ رکھا، کہا سعید جلدی سے اپنے قدموں کو سمیٹ، ارے یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری اس قلیل و ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جتنے مومنین فرش ادا پہ تشریف فرمائے، جو مومنین جہاں کہیں بھی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں سب کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، بیماروں کو بیماری کربلا کے صدقے جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہماری بے نور تڑپتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کے دیدار سے ٹھنڈک عطا فرما۔ بار الہ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اپنی آنکھ حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین۔